بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قابل احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعاگو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اس وقت سبق نمبر 10 میں ہیں، یعنی اس کے بعد صرف ایک سبق ہمارا اور بچا ہے، تو بہت جلد ہم نے سفر اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، یا کمپلیٹ کی طرف ہم بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، کنکلوڈنگ کی طرف۔ یہ جو ہمارا سبق ہے، جو اسکرین میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، احکام الوقف والابتداء، یعنی آیات کے درمیان یا آخر میں ٹھہرنے اور ابتدا کرنے کا بیان۔ اس کے تعلق سے آپ نے سنیچر کو نہیں، معاف کیجیے گا، کب سنا تھا؟ جمعہ کے دن نا جی، گزشتہ جمعہ کو آپ نے کچھ چیزیں سنی تھیں۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو کلاس نہیں ہو سکا تھا، تو جمعہ کو آپ حضرات نے کچھ چیزیں سنی تھیں، انشاءاللہ اس کی تکمیل آج جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو کچھ چیزیں بتا دی گئی تھیں، لیکن سرسری طور سے ان کا اعادہ اور ریویژن میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے، آپ کے نظروں کے سامنے سے وہ چیز گزر جائے۔ میں نے کہا تھا وقف کے لغوی معنی الحبس والکف والمن، روکنا، رکنا، ٹھہر جانا۔ اور وقف کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس توڑ کر قرات کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرا جائے۔ قرات کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرنا، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ ہم یہاں اگلی سلائیڈ میں آپ کو یہ چیز بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو وقف ہے اس کی کچھ قسمیں ہم نے کی ہیں، ٹائپس آف وقوف، کہاں کہاں آپ کیسے کیسے وقف کریں گے اور اس کا نام کیا ہوگا۔ دیکھیے، پہلی چیز جو ہوتی ہے وقف، جو ہم سب جانتے ہیں، وقف جانتے ہیں کہ رکنے کو کہتے ہیں۔ تو وقف کا اصل جو مطلب ہے، جو تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ آواز اور سانس کا منقطع ہو جانا، آواز اور سانس کا رک جانا، قرات جاری رکھتے ہوئے۔ آپ دیکھیے، یہ چیز میں نے اس دن بتائی تھی، آپ ہماری پرانی ریکارڈنگ آپ سنیں گے تو اس میں تفصیل سے جو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آواز اور سانس کا منقطع ہو جانا، قرات کو جاری رکھتے ہوئے، آپ کو کنٹینیو کرنا ہے قرات کو، ٹھیک ہے؟ تو قرات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز کو اور سانس کو روک دیتے ہیں، تو اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ پھر اس کے مقابلے میں ایک چیز بولی جاتی ہے قطع۔ قطع آواز اور سانس کا منقطع ہونا قرات کو ختم کرنے کے ارادے سے۔ اوپر آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے قرات کو جاری رکھنا تھا۔ یہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو وقف ایسی جگہ کرنا ہے جہاں پہ قرآن بند کر کے آپ کو رکھ دینا ہے، آگے قرات نہیں کرنا ہے جی۔ اور ایک چیز ہوتی ہے سکتہ، آگے یہ آئے گی بات انشاءاللہ، سکتہ کے تعلق سے آپ کو چیز بتائی جائے گی کہ آواز، صرف آواز رکے، سانس جاری رہے تھوڑی دیر کے لیے، صرف آواز کے رک جانے کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی سانس بھی جاری رہتی ہے اور پھر آپ قرات کو بھی جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سکتے کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں مزید، انشاءاللہ وہ آپ کو اگلے سبق میں بتائے جائیں گے۔ میں نے ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ان میں سے ایک نے گواہی دی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے وہ راہیاب ہو گیا ہے، رشد و ہدایت پر ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے۔ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ۔ تو اس کی تفصیل ہم نے اس دن آپ کو دی تھی، انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ سن لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے 7 حروف یا 7 لہجوں یا 7 قرأتوں پر نازل ہوا ہے، تم اسے پڑھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خبردار ایسا نہ کرنا کہ جہاں رحمت کا ذکر ہو وہاں اختتام عذاب پر کرو، اور نہ ہی ایسی جگہ ٹھہرنا جہاں عذاب کا ذکر ہو اور وہاں اختتام کیسے ہو؟ رحمت پر ہو۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ پڑھنے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا وجہ بتائی تھی؟ کوئی بتائے؟ یہ سورہ منافق کے لیے نازل ہوا، رحم کی آیتیں اور برات کی آیتیں دونوں جو ہے نا ساتھ میں، مطلب جب جی، تو بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے اور برات جو شروع ہو رہی سورہ توبہ، تو برات کیا ہے؟ اظہار بیزاری ہے، ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں پہ ہم بسم اللہ کو نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھیں گے ایک ساتھ تو گویا کہ ہم آیت رحمت کو اور آیت غضب کو ملا دیں گے اس طرح، تو یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی چند مثالیں بھی میں نے آپ کو دی تھیں، یدخل من یشاء فی رحمتی، سورہ بقرہ کی آیت، سورہ انسان کی آیتیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ امام ابو حاتم السجستانی فرماتے ہیں کہ من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن، کہ جسے وقف کی پہچان نہیں ہوئی، سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے قرآن کو بھی نہیں پہچانا، اسے قرآن کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کیا ہے؟ وقف کی پہچان نہ کر لے، وقف کے احکامات کو نہ جان لے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ یہ جو ترتیل کا لفظ ہے قرآن میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو صاف صاف اور کھول کھول کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، واضح کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ جو مطلب ہے اس کا ترتیل کا کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کی ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو اچھے انداز سے پڑھنا اور وقف اور ابتدا کے احکامات کو جاننا، تجوید حروف کو جاننا، حروف کو اچھے انداز سے پڑھنا، اور وقوف کی معرفت، یہ دونوں چیزیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ترتیل کا جزو اول کیا ہے؟ تجوید الحروف، اور جزو ثانی کیا ہے؟ معرفت الوقوف۔ تو گویا کہ پوری تجوید کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ میں نے آپ کو بتاتے ہوئے اس ضمن میں ایک چیز اور بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے تو ہر آیت پر ٹھہرتے، اور پھر اسی طریقے سے کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی جو آیت ہے، آیت نمبر 26، اس کے بعد جو آیت نمبر 27 شروع ہوتی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو علماء نے لکھا ہے، اہل فن نے یا قراء نے لکھا ہے کہ یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے۔ کہاں پر؟ کل من علیہا فان پر نہ رکنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب یہ آپ کہیں گے کہ ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، یا کائنات میں ہے تو فنا ہونے والی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکل رہا ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ پڑھیں، یعنی جو ایکسیپشن ہے اس کو ہم ایک ساتھ پڑھیں، یعنی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے رب ذوالجلال کی، کہ وہ اس کی ذات جو ہے اس کی ذات اور وہ جو ہے اللہ کی ذات باقی رہنے والی، گویا کہ یہ معنی ہو جائیں گے۔
امام حضلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ جو ہے وہ اہل فن ہے اور قدیم علماء اہل فن میں سے ان کا شمار ہوتا ہے امام حضلی۔ وہ کہتے ہیں الوقف حلیت التلاوہ وزینت القاری وبلاغ التالی وفہم المستمع وفخر العالم وبه يعرف الفرق بین المعنین مختلفین والنقیضین المتنافیین والحکمین المتغایرین۔ جی، مطلب یہ ہے کہ جو وقف ہے حلیت التلاوہ ہے، الوقف حلیت التلاوہ۔ حلیہ کہتے ہیں جو زیب و زینت کی چیز ہوتی ہے، زیور ہوتا ہے، نکھار کی چیز ہوتی ہے، اس کو حلیہ کہتے ہیں۔ تو تلاوت جو ہے، الوقف کیا ہے؟ زیور ہے، نکھار کا ذریعہ ہے، زینت کی خوبصورت کی چیز ہے تلاوت۔ تو تلاوت کی خوبصورتی کیا ہے؟ وقف ہے۔ وزینت القاری، اور تلاوت کرنے جو والا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی زینت ہے۔ تو وقف تلاوت کی خوبصورتی اور نکھار کا ذریعہ ہے، قاری کی زبان اور بیان کی زینت ہے۔ وبلاغ التالی، اور تلاوت کرنے والے کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے اگر کوئی شخص وقف کے احکامات کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وفہم المستمع، سننے والے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنے میں مدد ہوتی ہے۔ وفخر العالم، اور علماء کے لیے اس میں فخر کی بات ہے، فخر و امتیاز ہوتا ہے اس میں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَبِهِ يُعْرَفُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، کہ وقف کے ذریعے قرآن کے اندر جو موجود دو مختلف معنی ہوتے ہیں، کسی لفظ کے اندر جب دو معنی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک دوسرے کی کبھی جو ہے وہ ضد ہوگی، کبھی ایک دوسرے کے مخالفت سمجھ میں آپ کو آئے گی، کبھی کیا ہوگا؟ کسی کا شرعی حکم الگ ہوگا تو کسی کا جو ہے الگ ہوگا، ایک ہی لفظ ہوگا لیکن معنی الگ ہوں گے، شرعی احکامات الگ ہوں گے، ہے نا، معنی الگ ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک قرآن کا قاری کب بہتر سمجھ سکتا ہے؟ جبکہ اس کے پاس وقف کا علم ہو، ہے نا، قرآن کا میں کہاں ہم کو ٹھہرنا ہے، احکامات وقف کا علم جو ہے گویا کہ یہ بڑا اہم ہے۔ تو علم تجوید اور قرات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا تعلق ہے؟ جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، چولی دامن کا ساتھ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی گویا کہ اس کا ساتھ ہوتا ہے وقف اور کس کا؟ وقف کا اور تجوید کا، قرآن کا، احکام وقف کا اور تلاوت کا، گویا کہ یہ بہت اہم رشتہ ہے، علم تجوید اور قرات کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر وقف کی دو قسمیں آپ کو بتائی گئی تھیں، کیا بتایا گیا تھا؟ محل وقف اور کیفیت وقف۔ محل وقف یعنی یہ جاننا کہ کس جگہ وقف کرنا چاہیے اور کس جگہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیفیت وقف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننا کہ کلمے کے آخری حرف پر کس طرح وقف کیا جائے، اس کی تفصیل آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ پھر یہ آپ کو بتانا تھا کہ محل وقف کے اعتبار سے، یعنی کہاں کہاں وقف کیا جائے گا، اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 یا 4؟ 4۔ اور پھر کیفیت کے 4۔ اعتبار سے جو قسمیں ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ تو یہاں محل وقف کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وقف کی وہ 4 قسمیں ہیں، ایک ایک قسم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف تام کیا چیز ہے۔ وقف تام، کمپلیٹ اسٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا جس میں بات بھی مکمل ہو جائے، ایسا وقف جس میں آپ کی بات مکمل ہو جائے، لفظی طور سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرامر کے لحاظ سے، نحو اور صرف کے اعتبار سے آپ کا ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ کی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر تشنگی باقی رہتی ہے، معنی مکمل نہیں ہوتے، ہے نا۔ تو لفظی اعتبار سے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آگے انشاءاللہ آپ کو اور آگے مثالیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر آپ پڑھیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो नमाज के करीब मत जाओ। अब लफ्जी तौर से इसमें कोई गलती है? एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना कि ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। बात बताइए, इसमें जो अरबी जुबान जानते हैं इसमें लुग़वी एतबार से कोई ऐसा आपको झोल नजर आ रहा है? यानी जो लफ्जी एतबार से, ग्रामर के लिहाज से नहीं नजर आ रहा, लेकिन माने बहरहाल हमारे सामने क्लियर नहीं कि नमाज के करीब मत जाओ, आगे कुछ ना कुछ चीज है अभी बाकी है ना। तो वो एक तिश्नगी, एक प्यास रहती है, एक थ्रस्ट हमारे सामने बाकी रहता है कि यार कोई चीज है जो अभी इनकम्प्लीट नहीं हुई बात। तो यहाँ पे वक्फ ताम का मतलब ये है कि हम ऐसी जगह ठहरे, कलमे में ऐसी जगह वक्फ किया जाए जहां लफ्जी एतबार से भी बात मुकम्मल हो जाए और मानवी एतबार से भी क्या है, बात मुकम्मल हो जाए, कलाम मुकम्मल हो जाए। अब जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, क्या है ये? कौन सी आयत है, किस पारे की है, किस सूरे की है? अलिफ लाम मीम। सूरत सूरतुल बकरा। बकरा, बकरा, सूरा बकरा। सूरतुल बकरा का पहला सफ़ा और पहले सफ़े की ये जो है, नहीं पहले सफ़े की नहीं है, दूसरे सफ़े की है ना। पहले सफ़े में इतना है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। जी, यहां तक है। फिर उलाइका दूसरे सफ़े से शुरू होता है। ठीक है, आप लोग अगर जहन में कुरान में वो सफ़े की तस्वीर आपके जहन में मौजूद होगी तो आप समझ जाएंगे। अब आप देखिए यहां पे फिर से देखिए, हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब को क्या कहा गया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, ला रैब फीह। फिर हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब मुत्तकियों की सिफात बयान हुई है, मुत्तकियों की सिफात, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमून अस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, व युतून ज़का, और ज़कात को अदा करते हैं, व युकीमुस सलाता व युतून ज़कात, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व युतून ज़कात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। कितनी सिफत हो गई? ईमान बिल गैब, इकामत सलात, ईताए ज़कात, 3 सिफत हो गई ना। तो मुत्तकियों की 3 सिफत यहाँ पे हो गई। अगली आयत में क्या है? वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल की गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो इनसे पहले नाजिल की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से जो चीज़ें पहले नाजिल हुई। क्या चीज़ें पहले नाजिल हुई? वो किताबें, वो रसूल, वो तमाम सिलसिला जो चला किताबों का, अंबिया का, उन तमाम चीज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी चीज़ें आई हैं उन पर भी ईमान लाते हैं। कौन? ये अहले तक़वा मुत्तकी लोग। जी, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ नबी आप पर भी ईमान लाते हैं और आपसे पहली जो किताबें और रसूल आए हैं उन पर भी क्या है? ईमान लाते हैं। जो बिमा उन्ज़िला इलैका, जो आप पर नाजिल हुआ, और जो इससे पहले लोगों पर नाजिल हुआ। ठीक है, वल्लज़ीना उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरी सिफत क्या हुई? कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो दूसरी जिंदगी है, जिंदगी के बाद मौत के बाद जो असल जिंदगी है जिसको हम उखरवी जिंदगी कहते हैं, उस पर क्या है? युक़िनून, उनको यकीन है। अब देखिए ये जो 6 सिफात बयान हुई हैं, ये खाली सिफात बयान हुई ना। इस पूरे पेज में या इन तमाम सिफात में कहीं भी ऐसा जिक्र है कि इनका अंजाम क्या होगा, ये कौन लोग होंगे, इनके साथ मामला क्या होगा? अंजाम नहीं है ना, बताइए भाई।
اب جب آگے والی آیت پڑھیں گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو صفات والے لوگ ہیں یہی اصل کامیاب لوگ ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ اب بات کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واہ، پہلے آپ خالی جی صفات بیان بالکل کر رہے تھے، متقیوں کی صفات بیان کر دی الگ، لیکن متقیوں کے ساتھ جو اصل ان کی حیثیت ہے، اصل ان کا انجام ہے، اس کا ذکر کیے بغیر تو بات مکمل نہیں ہوگی نا۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جب تک آپ مفلحون نہیں کہیں گے تب تک وہ وقف تام نہیں کہلائے گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے اتنی لمبی تقریر آپ کے سامنے کر ڈالی، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ آپ وقف تام کو سمجھ سکیں۔ جی، وقف تام۔ اب دیکھیے اولئک هم المفلحون کے بعد کیا ہے؟ اس کلمے کا اپنے ما بعد کلمے سے نہ تو لفظی تعلق ہے نہ ہی معنوی، مطلب یہ کہ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے والا جو سینٹنس ہے وہ دوسرا ہے، اس سے اس سے پہلے جو آیت ہے اس سے اس کا کوئی تعلق آگے والی آیت سے، آگے والے جملے سے، کلمے سے نہیں ہے۔ از اٹ کلیئر بھائی؟ ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو گیا جی ہوں، جی ٹھیک ہو الحمدللہ کلیئر۔ جی بھائی تو کلیئر۔ یہ ہے وقف تام، جزاک اللہ، یہ ہے کمپلیٹ اسٹاپ، کہ نہ لفظی تعلق باقی رہے نہ معنوی تعلق باقی رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وقف کافی، یعنی سفیشینٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ کسی ایسی جگہ رکیں جہاں موقوف علیہ، دیکھیں یہ جو ایک موقوف علیہ، تھوڑا یہ ایک سخت ہو رہا ہوگا آپ کے خیال میں، جی موقوف علیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس جگہ پر جہاں آپ وہ کلمہ جس کے اوپر آپ ٹھہر رہے ہیں اس کو ہم موقوف علیہ کہیں گے۔ وہ ٹینس، وہ سینٹنس، وہ لفظ، وہ کلمہ جس کے اوپر آپ ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کلمے میں ایسی جگہ وقف کیا جائے جہاں موقوف علیہ کا اپنے ما بعد کلمے سے لفظی تعلق تو نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ معنوی تعلق ہو، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اسے ہم وقف کافی کہتے ہیں، یعنی کافی ہے، معنی نہیں بدلتے۔ اور ویری سمپل اگزامپل اس کا ابھی ہم نے بتایا نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اگر یوقنون پہ آپ رک رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو رہی ہے گرامر کے لحاظ سے، اس میں جو ہے کوئی معنی چینج نہیں ہو رہے ہیں، آپ بالکل صحیح پڑھ رہی ہیں، آپ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا جو پہلے نمبر پہ وقف تام ہے، تام نہیں ہوگی، وہ وقف تام نہیں ہوگا بلکہ کافی ہوگا، یہاں پہ اگر ہم یوقنون پر ٹھہر رہے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو اب کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم یوقنون پر ٹھہر رہے ہیں تو یہ یوقنون وقف کافی کہلائے گا، اور ہم المفلحون جو ہے آگے والی ایک آیت وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں تو اس کو ہم وقف کافی کہتے ہیں۔ جی، ایک آگے جو چیز آتی ہے وہ ہے وقف حسن۔ جی، گڈ، حسن مانے بہتر ہے، یعنی مناسب ہے۔ کیا تعریف ہے اس کی؟ کہ آپ ایسی جگہ رکیں جس کا تعلق اپنے ما بعد کلمے سے، یعنی اپنے آنے والے کلمے سے لفظی بھی ہو اور معنوی بھی ہو، یعنی آپ ایسی جگہ ٹھہریں جس کا تعلق آگے والے کلمے سے لفظی بھی ہو اور معنوی بھی ہو۔ جی، لیکن
اگر آپ رک جا رہے ہیں تو معنی میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا، یہ شرط بھی ہے جی، معنی میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا، لیکن گرامیکلی لحاظ سے اور جو سینٹنس کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی میننگ بھی خراب نہیں ہو رہی، کوئی ابہام اور کوئی شک بھی نہیں پیدا ہو رہا، معنی میں کوئی بگاڑ بھی پیدا نہیں ہو رہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقفے حسن کہتے ہیں جی۔ جیسے میں نے دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ اب یہاں پہ الحمد للہ پر اگر آپ رک جائیں تو معنی غلط ہو رہے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیا معنی غلط ہو جائیں گے اس کے؟ جی جی نہیں۔ نہیں۔ نہیں معنی غلط ہوں گے، لیکن اس کا تعلق آگے والے جملے سے ہے، لفظی بھی معنوی بھی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اس کے بعد اس کی جو صفت ہے وہ آنی چاہیے نا، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کس اللہ کے لیے تعریف ہے؟ کس اللہ کی تعریف بیان ہو رہی؟ اس رب کی، اس اللہ کی جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں، کہاں پر؟ الحمدللہ پر، تو حکم یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہم پیچھے سے ملائیں گے، الحمدللہ، رک گئے، سانس توڑ دیا آپ نے، لیکن ہم رب العالمین ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پیچھے سے ملائیں گے، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح۔ اس کو ہم کہتے ہیں وقف حسن۔ تو وقف تام میں لفظی معنوی دونوں تعلق، دونوں طور سے بات مکمل ہوتی ہے۔ وقف کافی میں لفظی طور پہ بات مکمل ہوتی ہے، معنوی طور سے آگے والے سینٹنس سے، آگے والے کلمے سے کیا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، یعنی بات معنوی اعتبار سے نہیں ہوتی۔ تیسری جو چیز میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو، حسن، وقف حسن، اس میں کیا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ وقف کریں جس کا تعلق آگے والے کلمے سے معنوی طور سے بھی ہو، لفظی طور سے بھی ہو اور معنوی طور سے بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہ پیدا ہو، معنی میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہوتا ہو جی۔ لیکن اگر معنی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس وقف کو ہم کیا کہیں گے عزیزان گرامی؟ وقف قبیح، جو آپ کو آگے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ وقف قبیح یعنی آپ ایسی جگہ پر وقف کریں، کیسی جگہ پر؟ جہاں دوسرے مابعد کلمے سے لفظی تعلق بھی ہو، معنوی تعلق بھی ہو، اور رکنے سے ابہام بھی پیدا ہو رہا ہو، معنی میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہو جی، لفظی تعلق بھی ہو، معنوی تعلق بھی ہو، اور رک جائیں تو ابہام بھی پیدا ہو رہا ہے، معنی میں فساد اور بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہو، اس کو ہم وقف قبیح کہتے ہیں جی۔ اگر معنی میں بگاڑ پیدا نہ ہو، خالی لفظی اور معنوی تعلق ہو، تو اس کو ہم وقفے کیا کہیں گے؟ اس کو ہم وقفے جی بتائیے بھائی، ابھی تو آئے ہیں نا، 3 نمبر حسن کو کہیں گے نا اس کو وقف حسن۔ اور اگر معنی میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو جی وقف کبھی۔ فقہ بھی ہوگا، سیکنڈ بہت والا سمپل سی چیزیں ہیں نا۔ چلیے میں نے مثالیں یہاں پہ لکھی ہیں، دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، جی میں نے بالکل ابتدا میں ایک جو آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، یہ وہیں پہ بات آ گئی جی۔ دیکھیے کہاں آ گئے ہم پھر؟
وقف قبیح جی ہاں ہے بھائی یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کیا ہے صلاۃ ہے اس کے بعد کیا ہے وانتم سکارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ درہا لے کے تم نشے کی حالت میں ہو جی نشے کی حالت میں ہو تو اگر نشے کی حالت میں نہیں ہے تو نماز کے قریب جائیں گے یا نہیں جائیں گے جائیں گے. تو اس میں نشے کی حالت میں نشے لکھا کی ہے نا حالت میں نہیں جائیں گے. جی نہیں جائیں گے. جب انسان نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جائے پتہ یہ چلا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے جی تو جب ہمیں نماز پڑھنا ہو تو ہم شراب نہ پئیں جی جب ہمیں نماز پڑھنا ہو تو ہم شراب نہ پئیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کو نماز کی حالت میں شراب پینے سے منع کیا گیا یعنی شراب کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے نماز کا ٹائم نہیں تو شراب پی سکتے ہیں یہ ایک سوال ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں فقہی اعتبار سے فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے مفہوم مخالف مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا اپوزٹ مطلب کیا ہو سکتا ہے تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ نماز کے قریب اگر ہمیں نہیں جانا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے تو نشہ کر سکتے ہیں اللہ نہ کرے جی یہ میں نے جو ہے خالی آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے میں نے بات بتائی ہے یہ جو آیت ہے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں وہ جو ہے میرا ٹاپک نہیں ہے ناسخ اور منسوخ کچھ آیتیں ہیں کچھ احکامات ہیں جو تدریجن نازل ہوئے کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ وقتاً فوقتاً ہے نا تو ایک حکم آیا پھر دوسری آیت نازل ہوئی تو اس نے پہلے حکم کو کیا کیا کینسل کر دیا منسوخ کر دیا جی تو جو دوسری آیت آئی وہ ناسخ اور جو پہلے تھی وہ منسوخ تو اس طرح کے قرآن میں کچھ احکامات ہیں کچھ آیتیں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے تو چونکہ شراب جو حرام ہوئی وہ یک لخت ایک بیک حرام ہو گئی کہ بھائی شراب بالکل حرام اعلان ہو گیا ایسا ہے کیا ایسا نہیں ہے نا تدریج کے ساتھ ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ وقتاً فوقتاً کیسے پہلے یہ ہوا کیا ہوا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے انما الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس یہ جو خمر ہے اور اس طرح کے انما الخمر والمیسر ایک کھیل ہوتا تھا جی تو کہا اللہ نے کہا کہ فیہما اثم کبیر اس میں بڑا گناہ ہے یہ گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے اور پھر کیا فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اس میں کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش چیزیں بھی ہیں اب کچھ نفع بخش چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ اس وقت جو کھیل کود ہوتے تھے جو جیت جاتا تھا وہ غریبوں کے لیے جانور ذبح کرواتا تھا صاحب بڑی فیاضی دکھلاتا تھا اس سے کچھ خیر کے کام جو ہے وہ کرتا تھا اس طرح کی مثالیں ہم لے سکتے ہیں بہرحال وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ اس میں کھل کر حرام نہیں کیا گیا کہا گیا اس آیت میں یہ پہلا اسٹیپ تھا دوسرا اسٹیپ شراب کا کیا ہوا کہ بھائی جب نماز پڑھو تو شراب مت پیو شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پھر تیسری چیز آئی کیا کہ شراب بالکل حرام ہو گئی جی شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا تو تدریجن اور تینوں مرحلوں میں شراب کے جو احکامات آئے حرمت کے کراہت کے
नापसंदीदगी के। आपको पता है कि इसका जो है क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? ठीक है, अल्लाह को हराम करना था, वो हो गई चीज, शरीयत का एक हिस्सा है, लेकिन इस शराब को हराम होने में अल्लाह की मर्जी तो थी, और एक आरजू सबसे ज्यादा किसकी थी कि ये शराब बहुत बुरी चीज है, इसको हराम हो जाना चाहिए। अल्लाह ने उनके दिल की बात को रख लिया और वो चीज हराम हो गई। जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर सिद्दीक नहीं, हजरत उमर अल फारूक, हजरत अबू उमर बकर के उमर था, साथ उमर अस फारूक। सिद्दीक लगाया जाता है। जी, जी, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक ही कह रहे थे भाई। नहीं, अबू बकर सिद्दीक नहीं है, हजरत उमर अल फारूक है वो। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ तो ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने नाम सही लिया फिर, और हजरत उमर अल फारूक। तो ये जो आयत है, कुरान पाक में मुतअद्दिद ऐसे मकामात हैं जहां पर हजरत उमर ने क्या किया, सोचा कि काश ये चीज शरीयत का हिस्सा बन जाए, ये चीज हमारे दीन में दाखिल हो जाए, और अल्लाह ताला ने क्या किया, वो चीज दीन में दाखिल कर दी। तो उसमें ये शराब हराम का मामला है, हिजाब का मामला है, मकाम इब्राहिम के सामने जो नमाज पढ़ने का जो मामला है, सुन्नत, ये सारी चीजें जो सारे अहकामात हैं, इसको कहा जाता है क्या, मुआफ़क़ात उमर। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख खुलफाए राशिदीन की, तो उसमें एक चैप्टर होता है मुआफ़क़ात उमर, एक होता है अव्वलियात उमर। जी, यानी सबसे पहले हजरत उमर ने ये चीज़ ईजाद की, जेल का निज़ाम है, और इस दूसरी जो चीज़ें हैं गोया कि शहरों के नाम रखना है, तो कुछ चीज़ें जो है हजरत उमर ने जो ईजाद की। तो आप किसी न किसी सहाबी के ताल्लुक से आप जानेंगे कि इन्होंने ये चीज़ें ईजाद की। आज तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारी ईजाद करदा हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि कुरान पाक एक तारीखुल खुलफा है, एक किताब है तारीखुल खुलफा, किसकी है, देखिए तारीखुल खलफा एक किताब है, वो मुझे नाम याद आ जाएगा। उन्होंने तकरीबन तकरीबन 41-42 मकामात ऐसे लिखे हैं मुआफ़क़ात उमर के हवाले से, यानी हजरत उमर की वो सोच थी और फिर वो उसके मुआफिक हो गई, शरीयत का हिस्सा बन गई वो चीज़। उसी में ये बात भी है कि बद्र के कैदियों के साथ जो कैद हुए थे उनको क्या करना चाहिए, हजरत उमर ने कहा कि सबकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, ये सरगना जी, लोग हैं, ये इमाम कल फिर से सुयूती उठाएंगे। की है गालिबन। जी, इमाम अल्लामा सुयूती की है सयूती की, गालिबन। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब तारीखुल खुलफा। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जी, तो ये जो है किताब में आप, और बद्र का मामला है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल जो था, हाँ ना, जो मुनाफिकीन का सरदार था, हजरत उमर कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से दामन पकड़ के उनको जो है घसीटा कि अल्लाह के रसूल, इस शख्स की नमाज आप पढ़ा रहे हैं जिसने जिंदगी भर आपको नुकसान पहुंचाने का कोई एक मौका भी नहीं छोड़ा, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, दीन में खलल अंदाजी पैदा की, इसका कुफ्र खुला हुआ है, और ये जो है दुश्मनों के साथ, इस्लाम के दुश्मनों के साथ हमेशा मिला रहा, आप इस शख्स की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया भाई, कि भाई जिस शख्स ने मेरे साथ फजर की नमाज पढ़ी है उसकी नमाज जनाजा मैं क्यों ना पढ़ाऊं। लोग क्या कहेंगे कि देखो मोहम्मद अपने साथियों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहे। भाई लोगों में तो वो मुसलमान थे ना, तो वो तो मुसलमान थे, लेकिन ये कि अपने ईमान को जाहिर करते थे, कुफ्र को छुपा के रखते थे। यही तो मुनाफिक होता है ना, कि अपने ईमान को जाहिर करते थे और जो कुफ्र उनके दिल में छुपा होता था, बुग़्ज़ छुपा होता था इस्लाम और अहले इस्लाम से,
اس کو چھپا کے رکھتے تھے اور موقع بموقع اس کو ظاہر کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت عمر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع اس انداز سے کرتے تھے، اور بعد میں حضرت عمر کے لیے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پچھتاتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ وہ کہیں میرے ساتھ جو ہے وہ میں نے گستاخی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کر دی کہ میں نے اتنا فورس کیا، میں پکڑ کے اللہ کے رسول کو پیچھے ہٹا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول آپ مت پڑھیے اس شخص کی نماز. تو بعد میں پتہ ہے، بعد میں آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جی تو یہ شخصیت تھی حضرت عمر کی. تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ حضرت عمر اپنے موقف میں ٹھیک تھے. حضرت عمر جو کہہ رہے تھے کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر وہ دیا جائے، فدیہ ان لیتے کا موقف صحیح تھا. وہ جی بھائی، فدیہ لیا گیا تھا اس کے بدلے میں. جی ہاں حضرت عمر نے جی کہا تھا کہ فدیہ نہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، کل پھر سر اٹھائیں گے، سرغنہ لوگ ہیں. لیکن حضرت ابوبکر کی رائے کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا کہ فدیہ لے لیا جائے، اور فدیہ کے بدلے میں کیا ہے وہ تعلیم دیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے ناخواندہ لوگوں کو تعلیم دیں. بہرحال یہ بڑا خوبصورت گوشہ ہے حضرت عمر کی زندگی کا، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. میں نے ایک کتاب بتائی، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں آپ کو اردو میں، انگلش میں، تمام زبانوں میں موجود ہیں کہ عمران حضرت بھائی، اس عمر. کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی تھی جس میں حضرت عمر کی جو رائے تھی اس کو ترجیح دی گئی کہ یہ وَلَا فدیہ نہیں تُصَلِّ لینا عَلَىٰ چاہیے تھا؟ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ انفال کی 11ویں آیت ہے پارے میں شاید. ہے، سورہ تو 11ویں اچھا پارے میں. اچھا. جی 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 جی. انشاءاللہ. اور وہ جو واقعہ ہے وہ حدیث کی شکل میں ہے، جو بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے، تو ان کی رائے تھی کہ ان کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے. وہ حدیث کی روشنی میں ہے، اس کا ایک پس منظر ہے واقعے کی روشنی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دو نام اور صحابہ کرام کا آتا ہے، تو بڑے نروس اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے اور پوچھا اللہ کے رسول بتائیے کیا بات ہے، آپ لوگ بڑے خاموش خاموش بیٹھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو درخت دیکھ رہے ہو، اللہ کا عذاب وہاں تک آ کے ٹل گیا، وہاں تک آیا تھا عذاب، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کو خود یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کو چھوڑا جائے، ان لوگوں کو. تو تمہاری بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور تمہاری بات کی تائید ہوئی. تو یہاں پہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، میں وقف قبیح بتاتے بتاتے آپ کو ہسٹری میں لے کے چلا گیا. لیکن انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے نا، تھوڑا سا آپ کی تھوڑا سا چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں آپ نے اگر پڑھی ہوں گی تو وہ تازہ ہو جاتی ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقف قبیح جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ ٹھہریں جہاں لفظی معنوی دونوں لحاظ سے بات مکمل نہ ہو اور معنی میں فساد بھی پیدا ہو رہا ہو. بالکل اسی طرح جیسے آپ کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور وانتم سکارا آپ نہ کہیں. تو نہیں، آپ وانتم سکارا بھی کہیں، وہاں پر رکیں. اچھا، آپ اسی طریقے سے کہیں وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ٹھہرا دیا تھا، وقت کھڑا کر دیا تھا. میں نے، ہم لوگوں نے، بھائیوں نے یہی تو کہا نا اپنے باپ سے جا کے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ ہم نے وہاں پہ اپنے سامان کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا، بھیڑیا آیا کھا گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. جی تو اب یہاں پہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اگر ہم اس کو وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پر بھی معنی ہمارے نامکمل رہتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب یہاں پہ اگر آپ رک جائیں کہ اللہ تعالی مغفرت نہیں فرمائے گا اس کی جو اس کے ساتھ شرک کرے، یعنی اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا. پھر کیا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. جی، اور مغفرت کس چیز کی کر دے گا، جس کی چاہے گا ان کے علاوہ، یعنی شرک کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر سکتا ہے. تو اب یہاں پہ اگر ہم رکتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جی، یا ہم
ان اللہ لا یغفر پہ رک جائے خالی، کہ اللہ تعالی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو ان یشرک بھی کہہ دیا، نہیں کہا ہم نے، تو یہاں پر بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں پوری بات کہنی ہے ان اللہ لا یغفر به، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ تو یہ ہو گیا وقف قبیح۔ ایک بار ذہن میں پھر دوڑا لیجئے، وقف حسن اور وقف قبیح دونوں کے درمیان جو مماثلت ہے کیا ہے، سملیرٹیز ہیں کیا ہے؟ قبیح حسن میں بھی لفظی اور معنوی دونوں انکمپلیٹ ہو، قبیح میں بھی وہی چیز ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ حسن میں کہ آپ اگر رک جائیں تو معنی میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں قبیح میں کہ معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ جی اب یہاں پہ دو قاعدے آپ ذہن میں رکھ لیں، دو قاعدے ذہن میں، اس کو ہم بعد میں، پہلے اس کو دیکھ لیجیے۔ وقف حسن اور وقف قبیح کا حکم کیا ہے؟ ہم نے ابھی تو قاعدہ پڑھا، حکم کیا ہے؟ ہم رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ وقف حسن اور وقف قبیح کے اعتبار سے نہیں رکیں گے، لیکن اگر ہم رک گئے، سانس ٹوٹ گئی، اجباری طور سے ہماری سانس چھوٹی ہے، اگر کسی ایسی جگہ پر رک گئے تو کہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پچھلے ایک لفظ سے، جملے سے ہم ملائیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا الحمدللہ، تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، یا آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لا تقربوا الصلاۃ سے ملائیے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ وقف حسن اور وقف قبیح پر آپ اگر رک رہے ہیں تو ما قبل سے اعادہ ضروری ہے۔ جی اب یہ والی سلائیڈ دیکھیے کہ وقف کے دو قاعدے، دو اصول آپ ذہن میں رکھیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آیت کے آخر میں اگر آپ رکتے ہیں تو یہ سب سے افضل چیز ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ آیت کے آخر میں، آیت سے مراد میری کیا ہے پتہ ہے؟ وہ گول دائرہ، جو گول دائرے والی آیت ہوتی ہے، میری مراد آیت سے وہ ہے کہ آپ وہاں پر رک جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت کے آخر میں رکنا کیا ہے؟ مطلقاً سنت ہے۔ ابھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے، وقف فرمایا کرتے تھے۔ جی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شرعاً قرآن میں کوئی وقف واجب اور حرام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ گول دائرے والی آیت پر رک رہے ہیں تو سنت ہے، اچھا ہے، مناسب ہے، لیکن یہ جو وقف ہے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں پہ رکنا واجب ہے، ضروری ہے، یا نہیں رکیں گے تو حرام ہوگا، سوائے ایکسیپشن کیا ہے اس میں؟ سوائے اس جگہ کے جہاں معنی بدل رہے ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ میں نے کہا، تو معنوی فساد یہ بہت اہم چیز ہے، یہ نہ ہونا چاہیے، معنی میں فساد نہ ہو اگر، تو آپ آیت ہو یا آیت نہ ہو آپ کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور استاذ القراء ہیں، ایمن سوید، دکتور احمد رشدی سوید، ان کا پورا نام ہے ڈاکٹر ایمن رشدی سوید۔ یہ سوریہ کے، شام کے بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی ملاقات آپ کی کرواتے ہیں ایک ویڈیو کے ذریعے سے اگلے سبق میں، اگلے کلاس میں نہیں بلکہ اگلے سبق میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو کہیں کہیں یہ میم بنا ہوا ملے گا، میم، یہ وقف لازم کی پہچان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مینڈیٹری کہا تو جاتا ہے کہ آپ رکیں، رکنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو اس نے حرام کام نہیں کیا۔ یہ شرعی لحاظ سے جو حرام اور فرض ہوتا ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن کی تلاوت سے، تلاوت کے حسن سے ہے،
اور اس کی خوبصورتی سے ہے نا. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلے تو ان رموز پر، ان آیتوں پر ہم رکیں. لیکن کوئی اگر نہیں رکتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے حرام کام کیا ہے، الا یہ کہ مانوی فساد پیدا ہو رہا ہو، ہے نا، یہ ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں بالکل بھی وہاں پہ یہ کہہ دینا ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اور کچھ چیزیں اور آپ کو کچھ تنبیہات کے طور پہ آپ ذہن میں یہ رکھ لیجئے. مثال کے طور پر موصوف پر آپ اگر رک رہے ہیں تو بلا صفت کے رکنا درست نہیں ہے. مثال کے طور پر واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا غنی ہے اور بردبار ہے. یا قول معروف و مغفرۃ، جی قول معروف، قول معروف یعنی بھلی بات. اب یہاں پہ ہم قول پر رک جائیں اور معروف نہ کہیں تو اس طرح نہیں. قول معروف کیا ہے؟ یہ قول کیا ہے؟ یہ موصوف ہے اور معروف اس کی صفت ہے. تو موصوف اور صفت کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. قول معروف و مغفرۃ. جی اسی طریقے سے یہ جو دوسری چیز ہے معطوف پر بلا معطوف علیہ کے رکنا درست. معطوف کا مطلب یہ ہے کہ جو اینڈ واو آتا ہے نا، واو، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. کن سے؟ صحابہ کرام سے. پھر یہاں پہ جو واو ہے وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے راضی ہوئے. یعنی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے راضی ہوئے. تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو واو ہے، یہ اینڈ جس کو ہم اور کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف عطف. تو ہم رضی اللہ عنہ پر رک جائیں، عنہم پر، اور بھی ورضوا عنہ کو الگ کر دیں تو یہ چیز غلط ہے. اس کا ہمیں خیال کرنا، پورا ایک ساتھ پڑھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. آگے آئیے. تیسری چیز کیا ہے کہ صاحب حال پر بلا حال کے ذکر کیے رکنا درست نہیں. یعنی حال اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو صاحب حال، مطلب مثال کے طور پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ جو صفت ہے والعادیات پہ آپ نہیں رک سکتے جب تک کہ آپ ضبحا نہ کہیں. ضبحا پھنکار مارنے والے جو گھوڑے ہیں، ہے نا، جو گھوڑ سوار ہیں، جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں اور غضب سے، غصے سے پھنکار مارتے ہیں، جی آواز ایک قسم کی نکالتے ہیں اپنے ناک سے. تو ہمیں والعادیات پر رک کر ذبح کو الگ نہیں کرنا ہے بلکہ ایک ساتھ پڑھنا ہے. اسی طریقے سے عدد پر بلا معدود کے ہم نہیں رک سکتے. یعنی جیسے ان هذا اخی له 99 نعجہ، کہ داود علیہ السلام کے محل میں جو فیصلہ آیا، مطلب جو مقدمہ آیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 کیا ہیں؟ نعجہ ہیں، بکری ہیں، بھیڑ ہے. اور ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے لیے کیا ہے؟ ایک ہی بھیڑ ہے، ایک ہی بکری ہے. تو اب وہ شکایت لے کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ایک ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بھی مجھے دے دو، یعنی میرے پاس 100 ہو جائیں گی. تو یہ ایک مقدمہ اس کا پس منظر ہے. اب اس کو اگر کوئی یہاں پہ پڑھتا ہے ان هذا اخی له 99 و99، رک جاتا ہے، پھر نعجة ولی نعجة واحدہ، تو یہ غلط ہو جائے گا. یعنی وہ یہاں پہ اتنی بات کہہ کے رک جائے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 ہیں. جی اس کے پاس 99 ہیں، کیا 99 ہیں وہ نہیں کہہ رہا. تو علماء لکھتے ہیں اہل فن کہ آپ جب عدد ذکر کر رہے ہوں 99 یا کوئی عدد، تو اس کے ساتھ معدود کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو آپ عدد کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، کہ پھر اللہ رب العزت جو ہے کائنات بنائی، اس کے عرش بنایا، عرش بنانے کے بعد کیا بتایا؟ فسواہن، اس پہ مستوی ہو گیا. فسواہن 7 سماوات، اور پھر کیا ہے؟ 7 آسمان جو ہے کیا کر دیے؟
اس کے اوپر بچھا دیے یا اس پر برابر کر دیے. اب سبع پہ اگر کوئی رک جائے تو سبع پہ تو یہ غلط ہے. تو فسواہن سبع سماوات. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ تنبیہات جو ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. جی جو گنتی ہے آپ نے گنتی ذکر کر دی، اور کس چیز کی گنتی آپ کر رہے ہیں اس چیز کا ذکر آپ نے نہیں کیا تو وہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے تنبیہات میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ آپ فعل پر فاعل کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایک فعل ہے انما یتقبل اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے توبہ قبول کرتا ہے. اب آپ نے یہاں پہ کہہ دیا انما یتقبل، کہ بے شک قبول کرتا ہے. کیا؟ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ. اللہ قبول کرتا ہے نا، تو اللہ نہیں کہا. یعنی فاعل کون ہے یہاں پہ؟ اللہ ہے. تو یتقبلو آپ نے کہہ دیا، اللہ فاعل جو ہے کرنے والی جو ذات ہے اس کو آپ نے الگ کر دیا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو یتقبلو پر نہیں رکنا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حروف جار ہیں مثال کے طور پر جن کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں، تو اس کو ہم ناؤن کے ساتھ ایسے ہی نہ رکیں، یعنی مجرور کے ساتھ ایسے ہی نہ رکیں. جیسے مثال کے طور پر من الکتاب ہے تو ہم من پر رک گئے، الکتاب بعد میں کہہ دیا. من البیت ہے، من پہلے کہہ دیا رک گئے، پھر البیت کہا. فی الکتاب تو فی کہہ دیا، الکہف یا فی الکتاب الگ کر دیا. تو اس طریقے سے ہم کو جار اور مجرور کو بھی، پریپوزیشن اور ناؤن کو بھی ہمیں الگ الگ نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ بات ہماری آ کر ٹھہر گئی کہاں؟ کہ وقف کی جو دوسری قسم ہے کیفیت وقف، اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ محل وقف کے اعتبار سے 4 قسمیں آپ کو بتائی گئیں. یعنی ایسی جگہ وقف کیا جائے وہ آپ کو بتایا گیا. کن کن جگہوں پر وقف کیا جائے وہ آپ کو بتایا گیا محل وقف کے ضمن میں. وقف کامل، وقف تام، پھر وقف کامل، پھر اس کے بعد وقف حسن، اس کے بعد پھر آخر میں وقف قبیح. جی پھر آپ کو کچھ تنبیہات بتائی گئی. اب ہمارے سامنے جو سلائیڈ موجود ہے وہ کیا نام ہے، کیفیت وقف کے لحاظ سے وقف کی 5 قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھ لیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو رموز اوقاف ہیں، وقف کے کچھ سائنس ہیں، علامتیں ہیں، ان پر بھی کل ہم انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو ہم غور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر خیریت سے کل تشریف لائیے، اور انشاءاللہ پھر یہ جو باقی چیزیں ہیں آپ ان کو سنیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. جو غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. تو 1-2-4 منٹ میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو سوال آپ کر لیجئے تاکہ میں کلاس کو ختم کر دوں. مولانا تھوڑا پچھلے 2 یا 3 سلائڈ پیچھے لیجیے، 2 یا 3 بہت پیچھے ہو گیا مولانا. 21 22 23 20 21. جی 20 جی نہیں اس کا آگے یہ 21 ہے. انیمیشن تھوڑا سا غلط ہو گئے، اس میں آگے پیچھے ہو گئے تھوڑا. ہاں جی اگلی والی اچھا یہ والا جی. اس میں پہلا اور دوسرا پوائنٹ تھوڑا کلیئر کیا ہے. اللہ موصوف کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کوالٹی، اچھائی، برائی، ہمدرد ہے کیسا، اس کو ہم کہتے ہیں صفت. ہم پڑھ کے آئے نا صفات الحروف، کسی چیز کے بارے میں بتا. جی ایڈجیکٹیو جی ٹھیک ہے. تو اب کس چیز کے بارے میں صفت بتائی جا رہی ہے؟ یعنی اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، حلیم ہے. تو اللہ کی کتنی صفت یہاں بیان ہوئی؟ 2. پھر اس کے بعد دوسرے سنٹنس میں قول معروف، کی بہترین بات. جی تو قول
اب یہاں پہ قول کیا ہے؟ موصوف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے موصوف. اور معروف یہ صفت ہے، یعنی بھلی بات. بھلی، معروف یعنی بھلی، اور قول مانے بات. تو اب یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ موصوف اور صفت کو، یعنی جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اس کو، اور جو خوبی بیان کی جا رہی ہے اس کو، دونوں کو الگ الگ نہیں کرنا ہے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. کلیئر ہے؟ جی. دوسری بات، ہاں، نیچے معطوف نیچے پر معطوف علیہ کے بغیر رکنا درست نہیں. جی، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ معطوف جس کو ہم کہتے ہیں جملے کو جوڑنا، ایک جملے کو دوسرے جملے سے ہم کیسے جوڑتے ہیں؟ واو کے ذریعے سے، سما کے ذریعے سے، او کے ذریعے سے، ام کے ذریعے سے. یہ سارے سینٹنس ہم جوڑتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا اور پانی بھی پیا، میں نے نماز پڑھی قرآن اور قرآن بھی پڑھا. جی. میں مسجد گیا پھر نماز پڑھی. مہمان آئے پھر انہوں نے کھانا کھایا. تو یہ جو پھر ہے واو، سما کہتے ہیں عربی میں، واو اور کے معنی میں. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عطف. تو ہم کس چیز کو کس چیز سے جوڑ رہے ہیں ان کو ہم الگ الگ نہ کریں. تو اس کی مثال دیکھیے، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے، انہم سے مراد ان سے راضی ہوا. کن سے؟ صحابہ کرام سے. تو اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہوا. یہاں پہ ہم رک گئے تو غلط ہوگا. کیوں؟ بعد میں سینٹنس مکمل کیجئے، وَرَضُوا عَنْ، کہ صرف اللہ ان سے راضی نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ بھی، صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ ہمیں پوری بات کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہی آکم. ٹھیک. چلے، جزاک اللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.